بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمیں کوئی ایسے وظائف، ایسی نیکیاں، ایسے اعمال وہ ہمیں بتا دے کہ جو ماہ رمضان المبارک کے اندر لازمی طور پر ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ چند عبادات تو ایسی ہیں کہ جن کو بطور خاص ماہ رمضان کے ساتھ خاص نسبت ہے، وہ تو ہم نے پہلے ہی کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ماہ رمضان مبارک کے روزے، یہ ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہے، جس کے اوپر روزے فرض ہے، اس نے ان کو رکھنا ہے، اس کی معافی نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو اس کی راتوں کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے، وہ سنت موقدہ ہے، یہ بھی ہر مسلمان کو پڑھنا جو ہے یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے حوالے سے اس کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ماہ رمضان مبارک کے اندر اس اعتکاف کو بھی ضرور کرے۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر کو لپیٹ دیتے، گول کر دیتے، اور اپنی کمر کو کس لیتے۔ کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کے اندر عام دنوں سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کرتے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور اس انداز میں صدقہ اور خیرات کرتے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ بات بتائی کہ حضور اس انداز میں اس ماہ مبارک میں صدقہ اور خیرات کرتے۔ تو یہ تو چند ایک عبادات ہیں جو خاص ماہ رمضان مبارک کے اندر ہم کو کرنی چاہیے، جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیزیں جو ثابت ہیں۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے 3 عشرے ہیں، ان 3 عشروں کو اگر ہم پڑھیں، پہلا عشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت والا عشرہ ہے، اور درمیانی عشرے کے متعلق اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور تیسرے عشرے کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کی سند ملنے والا عشرہ ہے۔ تو ہمیں ان 3 عشروں کے اندر جو بھی عشرہ چل رہا ہو، اس حوالے سے ہمیں دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ رحمت والے عشرے کے اندر رحمت والی دعاؤں کو ہمیں مانگنا چاہیے، مغفرت والے عشرے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے، جہنم سے آزادی والے عشرے میں ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہنم سے آزادی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اب یہ دعائیں آپ عربی کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی زبان میں جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان کے اندر آپ ان دعاؤں کو اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، تراویح کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ماہ رمضان مبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، یعنی آپ جبریل امین کو سناتے اور وہ آپ کو سناتے۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک کو پڑھنے سننے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم قرآن پاک پڑھیں اور سنیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہم کچھ وظائف جو ہیں ان کو بھی اپنا معمول بنا لیں، جو عام روٹین میں ہم نہیں پڑھتے، ماہ رمضان مبارک میں ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسے درود پاک ہے۔ اور پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مخصوص اعداد جو ہے ان کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ جب ہم اس کے مخصوص عدد جو ہے اس کو کر لیں گے تو پھر روزانہ کی بیس پر بندہ ان کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ ہم درود پاک کا اہتمام کریں کہ ہم نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو ہم ایک وقت مقرر کریں کہ اس وقت میں ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر ہم اس کے علاوہ سبحان اللہ کی تسبیح جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، 313 مرتبہ ہم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ 313 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
یہ ہم نے 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس طرح ہم وظائف کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر ہم یہ اپنا معمول بنا لیں گے تو ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے شامل رہیں گی، ہم اس کو بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے۔ توبہ استغفار کثرت کے ساتھ ہم کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندوں کی بخشش جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں، اس کے اندر کوشش کریں کہ ہم جو ماہ رمضان مبارک کے اندر روزوں کا جو یہ مہینہ ہے، روزے کے جو مسائل ہیں اس کو ہم سیکھیں۔ اپنی مساجد کے اندر ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھیں، کتابوں کے اندر اس کے جو مسائل ہیں اس کو ہم سیکھیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہوتا ہے ہمارے پاس، سیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی جو برکات ہیں دن کے وقت بھی ہم اس کو حاصل کریں، رات کے وقت تراویح کی صورت میں بھی اس کو حاصل کریں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز اوابین ہے، نماز تہجد ہے، اور پھر ماہ مبارک میں سب سے زیادہ موقع نماز تہجد پڑھنے کا ماہ رمضان کے اندر ملتا ہے، جو پورا سال بندے کو نہیں ملتا، ماہ رمضان کے اندر یہ موقع بھی بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایک معمول ہمیں بنا لینا چاہیے، ایک ہمیں پہلے سے اس کی جو ہے وہ سیٹنگ کر لینی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارا ماہ رمضان مبارک بڑا ہی اچھا، بڑا ہی خوبصورت گزرے گا، اللہ کی عبادت کے اندر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم اپنے اس ماہ مبارک کو کیسے گزاریں۔ تو یہ ایک آپ اپنی روٹین بنا لیں، انشاءاللہ آپ کا ماہ مبارک بڑا ہی خوبصورت گزرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی، اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے بھی ضرور شیئر کر دیں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔